شیطان ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر اللہ کے راستے مال خرچ کرو گے کنگال ہو جائیں گا، اور رب دے راستے 1000 روپیہ دیتا کنگال یہاں کٹ جانا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے راستے مال دو گے کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس 2000 ہے، 1000 دے دیا تو باقی صرف 1000 رہ گیا، وہ کچھ نہیں کہ آدھا مال دے دو گے۔ 2 لاکھ ہے تو لاکھ دے دیا تو آدھا رہ جاؤ گے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے، گھبراتا ہے کہ یہ غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ اور پھر وہ یامرکم بالفحشاء، اور پھر کہتا ہے رکھ لے مال، عیاشی کرے گا۔ وہ یامرکم بالفحشاء، برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا، کہتا ہے رکھ لو مال، یہ تم عیاشی کرو گے ورنہ عیاشی نہیں، ورنہ کنگال ہو جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ اللہ بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف کر دوں گا، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، اور فضلاً تمہیں اپنا فضل بھی دوں گا۔ لفظ آتے ہیں 2، ایک آتا ہے رحمت اور ایک آتا ہے فضل، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اللہ کی مہربانی جس بھی رنگ میں ہو، لیکن ایک چھوٹا سا فرق بسا اوقات کرتے ہیں۔ فضل دنیا کے مال کو کہتے ہیں اور رحمت دین کے مال کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اور دنیا میں بھی تمہیں کنگال نہیں رکھے گا، دنیا میں بھی تمہاری جھولی کو بھرا رکھے گا۔ انسان آتا ہے مسجد میں تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ میرے سینے میں دین ڈال دے، مجھے دین عطا کر دے، اپنے دینی انعامات عطا کر دے، آخرت کے جہاں کے انعامات عطا کر دے، کیونکہ مسجد ہے، یہاں ذکر ہے، اللہ اللہ ہے۔ اور جب جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تیرے فضل کا سوال ہی کرتا ہوں، یا اللہ مسجد سے جا رہا ہوں تنگ دست نہ کرنا، اپنا رزق عطا کرنا۔ تو یہ فضل رزق کو کہتے ہیں، فضل ظاہری مال و دولت کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایک تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، پھر تمہاری جھولی خالی نہیں رہے گی، جھولی کو بھی بھر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ رب تعالیٰ رب واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے، اور ان کا وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے خاندان کے کوئی بزرگ آئے ملنے کے لیے، تیمارداری کے لیے، تیمارداری کی تو آپ کی اہلیہ، ان کا نام تھا فاطمہ، تو وہ بزرگ تھے، خاندانی تھے، کہنے لگے بیٹی فاطمہ امیر المؤمنین کی قمیض بدل دینا، یہ میلی ہو گئی ہے، لوگ آتے ہیں عیادت کے لیے، ہاتھ میں وقت ہے تو یہ اچھا جی، انہوں نے اچھا جی کر دیا۔ صبح آئے تھے، شام کو پھر آ گئے، شام کو پھر آئے یا اگلے دن آئے، پھر آئے تو انہوں نے دیکھا تو خیریت پوچھ کے پھر اپنی اس سے فاطمہ سے کہتے ہیں ذرا غصے سے، بیٹی کل تمہیں کہا تھا یا صبح کہا تھا قمیض بدل دو، کیوں نہیں بدلی تم نے؟ اب وہ خاندانی تھے، بزرگ تھے، کو چچا ماموں کو نانا ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے آپ۔ اب جب انہوں نے غصے سے کہا نا تو آگے سے آپ کی اہلیہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہتی ہیں بابا امیر المومن کی قمیض ہی ایک ہے، ان کی دوسری قمیض ہے ہی نہیں، ان کی دوسری قمیض بھائی بدلوں گی تب جب میں اتار کر، موقع ہی نہیں ملا اتارنے کا، اتار کر دوں گی، یہ اس کی دوسری تو ہے نہیں ہے پہنا دوں، یہی اتاروں گی دھوؤں گی پھر تو ایک ہی ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز آپ کے آخری وقت
کوئی پیسہ نہیں، کوئی پائی تک نہیں ہے، اور قمیض بھی ایک ہے۔ اور ادھر ایک اور بادشاہ تھا، اب اس کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں، وہ اس وقت تھا خزانے کے خزانے چھوڑ گیا۔ ایک اور بادشاہ اسی وقت کا کوئی ہوگا، اس کے اپنے خزانے کو، شہزادہ خزانے کے خزانے چھوڑ گیا، دونوں چلے گئے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا، فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسیع اور علم والا ہے۔ اب وہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے بیٹے دیے، اور جس وقت ایک وقت وہ آیا کہ ان کے وہ بیٹے میدان جنگ کے لیے پتہ نہیں کتنا مال اللہ کے رستے میں دے رہے تھے، جہاد میں وہ مال کا مال، امیر المومنین خود جاتے ہیں، دنیا میں ایک قمیض ہے، اللہ ان کی اولاد میں یہ برکت دیتا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال آتا ہے کہ راہ خدا میں وہ مال کا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو خزانے چھوڑ کے چلا گیا، اس نے کہا میں نے اس کی اولاد کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ آ کے لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیا ہوا مال، اللہ محروم نہیں رکھتا، اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، دونوں جہاں میں جھولیاں بھری رہتی ہیں، اور اس کی اولاد محروم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، صدقہ دینا 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخرج رجل شیئا من الصدقات حتی یفک عنہا لحی 70 شیطانا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کوئی چیز بطور صدقہ نکالتا ہے تو اس صدقہ سے وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ اب شیطان دشمن ہے، ایک شیطان تو نہیں، شتونگڑے اس کے پتہ نہیں کتنے ایک ایک کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو ایک صدقہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتا ہے صدقہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کو جبڑے توڑ دیتا ہے، جبڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کا جبڑا ٹوٹ جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اسے تو ہوش نہیں رہتی کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو یہ صدقہ دینے سے 70 شیطانوں کا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے اتنا اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کا اللہ نے دیا ہے کہ شیطان نزدیک آنے سے ہی چیختا رہ جائے، نزدیک نہ آئے، کیونکہ اسے پتہ یہ تو میرے جبڑے توڑنے والا ہے۔ جو اس کے نزدیک جائے گا پتہ نہیں کب یہ میرے جبڑے توڑ دے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے نے اگر عطا کیا ہے مال تو اس کے راستے میں خرچ بھی کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے دامن تزویر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چلیے جی، شیطان صدقہ دینے سے روکتا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ موقوفا علیہ قال ما خرجت صدقۃ حتی یفک عنہا لحی 70 شیطانا کلہم ینہا عنہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقہ دینے کے لیے مال نکالا جاتا ہے تو اس سے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ سارے شیاطین صدقہ دینے سے روکتے ہیں۔ انسان یہ روپیہ بھی نکالتا ہے نا، 10 روپے نکالے صدقہ دینے کے لیے، 70 شیطان اس کے پیچھے آئے تھے، نہ نکالی، کوئی ادھر سے بس رہا ہے، کوئی ادھر سے بس رہا ہے، کوئی ادھر سے، اور کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو جب وہ صدقہ دیتا 70 کے جبڑے توڑ جاتے، کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو آئیے ایمان والا بہادر بنتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی سے حضرت عمر سے کہا دیا تھا، عمر تم جس رستے سے گزر جاتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو مومن جب اللہ کا بندہ بن جائے تو شیطان کی تو چیخیں نکل جائیں گی۔ آئیے شیطان کی چیخیں نکلواتے، اسے ڈراتے ہیں، اسے اپنا دوست نہیں بناتے۔ یہ دوست بن کر سانپ بنتا ہے، اور سانپ سے دوستی اچھی نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ انسان کو ڈنگ مار سکتا ہے۔ شیطان سے دوستی نہیں کرتے بلکہ شیطان کو دور رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمتوں کے سوال کرتے ہیں، اے خالق ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ چلیں جی، شیطان عورت کی صورت میں حملہ کرتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان فاذا ابصر احدکم امرأة فلیأت اہلہ فإن ذلک یرد ما فی نفسہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ پس جب کوئی کسی عورت کو دیکھے
تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی اس سے صحبت کرے، اس عمل سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا۔ تو جب شیطان ایسا کام کر لے کہ انسان کو عورت کی صورت میں اسے بہکانے کی کوشش کرے تو اسے یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کے اثرات کو دور رکھتا ہے۔ چلیں جی۔ مردوں کے لیے عورتیں خطرناک فتنہ ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ ہاں، مردوں کے لیے عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ اس کا دین تباہ کر دیتی، ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ جہاں دو مرد اور عورت اکیلے ہوں، تیسرا شیطان آ جاتا ہے، مصرف وسوسے ڈال کر اس کے دین و ایمان تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، جوانوں ایک بات کی ضمانت تم دے دو، دوسری ضمانت میں محمد مصطفیٰ سے لے لو۔ یا رسول اللہ کیا ضمانت ہے؟ فرمایا بدکاری نہ کرنے کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی۔ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ عن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے ورنہ ان میں تیسرا شیطان ہوگا۔ ہاں، جب بھی دو مرد و عورت ہوں گے شیطان تیسرا ہوگا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات الحدیث صفحہ 577۔ مشکات الحدیث صفحہ 577، 70 اور 7 77۔ جی انسان کا بہترین ترکہ تین چیزیں ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو، اور علم جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہو۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ما یخلف الرجل من بعد ثلاث ولد صالح يدعو له وصدق تجری یبلغه اجرها وعلم يعمل به منه بعده۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے ان میں سے بہترین تین چیزیں ہیں: نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، صدقہ جاریہ جس کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے، اور علم جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی